الحمد للہ وکفى بذنوب عباده خبیرا بصیرا اللہم انا نستغفرک واتوب الیک۔ عزیز ساتھیو، آج ہم زکوٰۃ کے معاشی فوائد کے بارے میں پڑھیں گے۔ زکوٰۃ کا سب سے بڑا معاشی فائدہ یہ ہے کہ سودی نظام کے مقابلے میں جو سود کا نظام ہے، اس میں سرمایے کی افادیت جو ہے یہ بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ محنت کش طبقہ جو ہے یہ مسلسل غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو سرمایہ دار طبقہ ہے جن کے پاس پیسہ ہے، اس دولت کی وجہ سے وہ دولت اس کی طرف جو ہے وہ جمع ہوتی رہتی ہے، تو معاشی جو نظام ہے یہ مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ اس صورتحال کا بہترین حل ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے جو ہے وہ جو پیسہ ہے وہ ہر سال جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی اس کا جو ہے غریب سے غریب ترین ہونے سے بچ جاتا ہے اور امیر ترین ہونے سے بچ جاتا ہے۔ پھر زکوٰۃ کا دوسرا معاشی فائدہ یہ ہے کہ نظام زکوٰۃ کے ذریعے دولت کا ایک بڑا حصہ امیر طبقے سے غریب طبقے کی طرف مڑ جاتا ہے، ان کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 276 میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ ترجمہ ہے، اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ پھر زکوٰۃ کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے صاحب مال اپنی دولت کو کسی نہ کسی کاروبار میں لگاتا ہے جس سے نفع حاصل ہو، جس سے سرمایہ کاری اور کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، جاب کریشن ہوتی ہے۔ پھر اگلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ زکوٰۃ کی شرح جو ہے وہ صرف 2.5% ہے، 2.5% ہے، 40واں حصہ ہے، جبکہ دوسرے بھاری بھرکم ٹیکس جو لگائے جاتے ہیں تاجر پر، وہ اسے خوش دلی سے اور دیانتداری سے ادا نہیں کرتا، جبکہ زکوٰۃ کو خوشی سے ادا کرتا ہے اور اپنا سرمایہ جو ہے وہ کاروبار میں لگاتا ہے، اور جس سے جو ہے ملکی معیشت مضبوط ہوتی ہے، اور سرمایہ چھپانے سے جو ملکی معیشت ہے یہ کمزور ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اونٹ، بکری اور گائے والا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے جانور قیامت کے دن اس سے بہت بڑے اور موٹے بن کر آئیں گے، جتنے وہ دنیا میں تھے اس سے بہت بڑے ہوں گے، اور وہ اپنے مالک کو سینگوں سے ماریں گے، کھروں سے روندیں گے۔ جب آخر تک سب جانور ایسا کر چکیں گے تو پھر بار بار تمام جانور ایسا ہی کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تم نے وہ حق ادا کر دیا جو تم پر تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔